ڈسکور انفو کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، آج ہم ایک ایسے ملک کے در پردہ حقائق سے پردہ اٹھانے جا رہے ہیں جس کو دنیا بھر میں بننے والی فاحش فلموں کا گڑھ مانا جاتا ہے۔ یہاں کی لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ ہنی مون تو مناتی ہیں لیکن شادی کرنے سے گریز کرتی ہیں۔ اس ملک کی شرمناک بات یہ ہے کہ اس ملک کی 40% عورتیں شادی سے پہلے ہی حاملہ ہو جاتی ہیں، جبکہ حیران کن طور پر اس ملک میں 40% بچے ایسے ہیں جو بغیر باپ کے پیدا ہوتے ہیں۔ جی ہاں، آج ہم نے اپنے ناظرین کے لیے جس ملک کو موضوع سخن بنایا ہے وہ ناروے ہے، جس میں ایسے شرمناک کام سر انجام دیے جاتے ہیں جو انسانی عقل سے بالکل باہر ہے اور جن کو جان کر یقیناً آپ چونک جائیں گے۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ اس ملک میں اس قدر زیادہ پورن موویز بنائی جاتی ہیں کہ یہاں موجودہ وقت میں 5000 پورن ویب سائٹس کام کر رہی ہیں جو پوری دنیا میں دیکھی جاتی ہیں، اور یہ ملک اس انڈسٹری سے سالانہ $10 بلین کماتا ہے۔ ناروے کی ایک اور حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ اس ملک میں اتنے شادی شدہ لوگ نہیں رہتے جتنے کنوارے پھر رہے ہیں، یعنی یہ لوگ شادیاں کم کرتے ہیں اور ہنی مون زیادہ مناتے ہیں۔ اس چھوٹے سے ملک کے بارے میں ایک اور شرمناک بات یہ ہے کہ یہاں کی لڑکی بہت زیادہ بولڈ ہو جاتی ہے، جس کے لیے جسمانی تعلقات بنانا بہت عام بات ہے۔ یہاں کی لڑکیوں سے اگر کوئی دوستی کر بھی لے تو وہ فوراً اس شخص کے ساتھ ریلیشن میں آنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ یہاں کی لڑکیاں ہنی مون تو منانا چاہتی ہیں لیکن شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اس سے زیادہ شرمناک بات یہ ہے کہ ناروے میں بہت سی خواتین ایسی ہیں جو صرف جنسی تعلق بنانے کے لیے کچھ دنوں یا مہینوں کے لیے شادی کرتی ہیں اور پھر اس کے بعد انہیں طلاق دے دی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس ملک میں ہر گھنٹے میں 40 طلاقیں ہوتی ہیں۔ اس ملک میں 40% عورتیں شادی سے پہلے ہی حاملہ ہو جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس ملک میں پیدا ہونے والے 40% بچے بنا شادی کے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ اس ملک میں 40% ریپسٹ یعنی عورتوں کے ساتھ زیادتی کرنے والے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے زندگی میں کبھی جیل کا منہ تک نہیں دیکھا، جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہاں عورتوں کے ساتھ زیادتی کرنا کوئی جرم نہیں ہے۔ واضح رہے کہ ناروے میں بچے شادی کے بعد اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں یا علیحدہ رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس ملک میں ہر 10 میں سے 9 لوگوں کے ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وہ انہیں گھر میں رکھنے کی بجائے یتیم خانوں میں چھوڑ آتے ہیں۔ اس لیے یہاں 10 میں سے 7 لوگ خوش نہیں رہ پاتے۔ ان کی جوانیاں تو بہت زیادہ موج مستی میں گزرتی ہیں لیکن بڑھاپا بہت ہی مشکل ترین گزرتا ہے۔ تقریباً اس دنیا میں ہونے والے 20% ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈ کے فراڈ بھی ناروے میں ہوتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ خودکشی کرنے والی آرمی بھی اسی ملک کی ہے۔ اس ملک میں ہر 25 مرنے والوں میں سے ایک خودکشی کرتا ہے، یعنی دنیا کے امیر ترین ملک میں رہنے اور تمام تر سہولتیں ہونے کے باوجود یہاں کے لوگ اپنی زندگی سے خوش نہیں ہیں۔ ناروے ایسا ملک ہے جہاں ہر گھنٹے میں ایک انسان ڈرائیونگ کے دوران نشے کی وجہ سے مر جاتا ہے۔ اس کے علاوہ رپورٹ کے مطابق ناروے میں ایک حیران کن فیکٹ سامنے آیا ہے جس کے مطابق 7% ایسے باشندے ہیں جو اپنی زندگی میں ایک بار بھی نہیں نہاتے۔ ناروے میں ہر 3 میں سے ایک آدمی اوور ویٹ ہوتا ہے۔ ناروے اور یورپ کے کئی ممالک میں ایک ایسا قانون ہے جس میں چھوٹے بچوں کو کافی ایسے حقوق مل جاتے ہیں جو دوسرے ملکوں میں نہیں مانے جاتے۔ ان حقوق میں ایک یہ بھی ہے کہ یہاں کوئی بھی لڑکا یا لڑکی 21 سال تک سموکنگ یا شراب تو پی سکتا ہے لیکن وہ خود ان چیزوں کو خرید نہیں سکتا۔ ناروے سور کے گوشت کی برآمدات میں سر فہرست ہے۔ یہ 29 ملین سور سال کے پیدا کرتا ہے جو کہ اس کی آبادی سے بھی 5 گنا زیادہ ہے۔ دنیا میں شراب نوشی کی عمر 21 سال ہے، جبکہ یہاں صرف 16 سال سے ہم جنس پرستی، فحش فلم اور جسم فروشی کو قانونی مقام حاصل ہے، اور یہ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں بچوں کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرنے والے کو مجرم نہیں سمجھا جاتا، صرف ان کو دماغی بیمار سمجھا جاتا ہے اور پھر ایسے لوگوں کو نفسیاتی ہسپتال میں رکھا جاتا ہے۔ معزز ناظرین گرامی، ہر ملک کی طرح اس ملک میں برائیوں کے ساتھ ساتھ اچھے کام بھی کیے جاتے ہیں جن کا ذکر کرنا بھی بے حد ضروری ہے۔ یہاں سائیکلوں کا رواج ہے، گویا کہ ہر شخص ہی سائیکل چلا رہا ہے۔ یہ لوگ سائیکل کی گھنٹی کسی کو متوجہ کرنے یا راستے سے ہٹانے کے لیے نہیں بلکہ ذہنی سکون کے لیے بھی بجاتے ہیں۔ ہر طرف بجنے والی گھنٹیوں سے جو آواز اور سما بنتا ہے، ان لوگوں کو اس سے ذہنی سکون ملتا ہے۔ اس ملک کو سائیکل سواروں کا دارالحکومت کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ ناروے کی بادشاہت دنیا کی پرانی ترین بادشاہت ہے جو لگ بھگ 1000 سال سے جاری ہے، اور یہاں کا جھنڈا کسی بھی آزاد ملک کا پرانا ترین جھنڈا ہے جو 1219 سے ویسے کا ویسا ہی ہے۔
मुल्क में कौमी परचम के अलावा किसी भी किस्म का परचम लहराना काबिल ताज़ीर जुर्म है। नॉर्वे में ट्रैफिक चालान बाकी यूरोप की तरह आपकी आमदनी से मुंसलिक है। अगर आप अमीर हैं तो ये जुर्माना लाखों में भी हो सकता है, और अगर आपका ताल्लुक कम आमदनी वाले तबके से है तो आपको खासी राहत भी दी जाती है। ये लोग आज़ादी राय के दिलदादा हैं। 1971 में नॉर्वे ने बीकन से थोड़े फासले पर एक कम्युनिटी को अपने तौर पर रहने के हुकूक दिए थे, जिसे फ्री टाउन कस्टोनिया कहते हैं। यहाँ की आबादी लगभग सिर्फ 1000 लोगों पर मबनी है। चर्च, हीरोइन, हमजिन्स परस्ती, यहाँ सब कुछ जायज़ है और तस्वीरें खींचने की इजाज़त नहीं। आप इसे नॉर्वे का नो गो एरिया कह सकते हैं। 84 एकड़ पर फैले इस शहर में गाड़ी का दाखिला मना है और ये लोग योगा के मतवाले हैं। यहाँ के लोग आपकी प्राइवेसी का बहुत ख्याल करते हैं। ये कभी खुद से गुफ्तगू शुरू नहीं करते और गुफ्तगू के दौरान मजहब, सियासत और ज़ातियात को ज़ेरे बहस नहीं लाते। नॉर्वे की खुसूसियात में अपनी ज़ुबान से मोहब्बत भी शामिल है। कोई 86% नॉर्वे के रहने वाले इंग्लिश जानते हैं, लेकिन शॉपिंग मॉल से लेकर यूनिवर्सिटी तक और ट्रैफिक साइंस से लेकर ब्लैक बोर्ड्स तक ये सिर्फ नॉर्वे ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। मादरी ज़ुबान हमारी लाशऊरी ज़ुबान होती है जिसमें हम सोचते हैं, मगर अफसोस के मादरी ज़ुबान से राब्ता काट कर अंग्रेज़ी ज़ुबान पर भरोसा करने का जुर्म सिर्फ पाकिस्तान में होता है। अगर गौर से देखा जाए तो मशरक़ में ख़ानदानी निज़ाम कायम है और मगरब में नहीं, मगर इसके बावजूद वहाँ इंसान बन रहे हैं और हमारे यहाँ ये सिलसिला अब रुक गया है। इसकी बड़ी वजह ये समझ आती है कि वहाँ हुकूमत ने माँ का किरदार संभाल लिया है और यहाँ वालिदैन ने बच्चों को टेलीविज़न, फ़ोन और सोशल मीडिया के सहारे छोड़ दिया है। नॉर्वे में हर शख्स की रोज़गारी इंश्योरेंस भी होती है। अगर आपकी नौकरी चली जाए तो इंश्योरेंस कंपनी आपको 10 से 12 हज़ार तनख्वाह देती है, जो कि 2 से 2.5 लाख पाकिस्तानी रुपए बनते हैं। ये पैसे 2 साल तक आपको दिए जाते हैं ताकि तब तक आप कोई और नौकरी ढूंढ लें और आपका मेयार ज़िंदगी गिरने ना पाए। इसके अलावा सेहत और तालीम तो वहाँ वैसे ही बिल्कुल मुफ्त है। मज़ीद ये कि अगर आपको आपकी फील्ड में जॉब नहीं मिलती तो हुकूमत आपको नए कोर्स करने के पैसे अलग से देती है ताकि आप नई टेक्नोलॉजी सीखकर फिर से नौकरी के काबिल हो सकें। हुकूमत को पता है कि एक बेरोजगार आदमी उसी पर बोझ बनेगा। मुआशरे में भी वो शख्स जो काम ना करता हो उसे अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता, इसलिए वहाँ की हुकूमत नौजवानों को मुख्तलिफ मौके फराहम करती रहती है। पिछले 30 बरसों से पाकिस्तानी नॉर्वे की सबसे बड़ी गैर मगरबी अक़लियत है। मुल्क भर में इस वक्त 34,000 पाकिस्तानी आबाद हैं, जिनमें से 30,000 पोस्टरों में मुकीम हैं। यहाँ तक कि शहर के एक इलाके को लिटिल पाकिस्तान या छोटा पाकिस्तान भी कहा जाता है। ये एक नई पेशरफ्त है कि इंतहाई शुमाली यूरोप के इलाकों में इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान आबाद हैं। इस फलती फूलती मुसलमान आबादी के लिए नॉर्वे में 100 से ज़ायद मसाजिद हैं, जिनमें मुसलमान बाजमात नमाज अदा करते हैं।